السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ یہ ویڈیو اسی پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی تبدیلی کے بارے میں۔ تو دوستو، عمران خان صاحب کو بھی خود کو، اپنے آپ کو، اپنی حکومت، نئی آنے والی حکومت کے لیے، اس کے انتظام و انصرام کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ہماری بات چل رہی تھی ریاستی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے بارے میں۔ تو اس کے لیے بھی خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ خود کو تیار کریں، ریاستی اداروں میں اپنی ہم آہنگی پیدا کرنے، بلکہ ریاستی اداروں کے درمیان بھی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کریں۔ ایسے نیریٹو جو ہیں وہ لے کے آئیں، ایسے پالیسیز لے کے آئیں کہ ریاستی ادارے آپس میں ہم آہنگی پیدا کر لیں، جڑ جائیں۔ اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ مثلا امریکی مخالفت اور اپنی خودداری پر اصرار بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت پر توجہ نہ دی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم پر توجہ نہ دی جائے، نقصان دہ حکومتی اداروں سے جان چھڑوائی جائے، انتظامی اور سیاسی معاملات و حالات کو بہتر نہ بنایا جائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف اپنی غلطیوں کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ وفاق میں اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں سیکھے کہ انہوں نے جو سبق سیکھا ہے اس کو وہ بار بار دہرائے، بار بار اس کو یاد کرے کہ ان سے کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور خود کو صرف امریکہ مخالف حکومت کے طور پر ہی نہیں بلکہ تجربہ کار اور اہل جماعت کے طور پر بھی پیش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت ملنے کے بعد قوم کو خودداری کا سبق دیتے دیتے کبھی نہ ختم ہونے والی ضلالت، غربت اور ناداری میں چھوڑ دیا جائے، جھونک دیا جائے۔ غربت اور نادار قوم لمحاتی طور پر ہی خوددار رہ سکتی ہے۔ خودداری کو مستقل طور پر طرز عمل بنانے کے لیے حکمرانوں کو تقاریر کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تقاریر سے ہٹ کر بھی ان کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ مخالف اور خودداری کے اس طرز عمل کے بعد عمران خان نے قوم کے اندر جو جذبہ اور ہمارے ملک کے ایک خاص ڈھانچے میں خوف کا ایک لمحہ بھی پیدا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اس سارے سینیریو میں ہمارے جو عمرہ ہیں ان میں ایک لمحہ جو ہے ایسا خوف کا وہ طاری کر دیا ہے۔ اس کا اظہار کبھی وزیر اعظم، جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب، کبھی یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بیکاری کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تو کبھی خواجہ آصف صاحب یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ ہماری معیشت امریکن وینٹیلیٹر پر ہے، یعنی ہماری معیشت میں امریکہ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ خوف اور احساس کمتری کے ساتھ کوئی حکومت تو دور کی بات ہے، کوئی فرد واحد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ چونکہ نالائکی اور نااہلی موجودہ حکمرانوں کا بھی طرہ امتیاز ہے، اس لیے ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ امریکہ کے ہی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا کہ امریکن دشمنی بہت خطرناک ہے، امریکہ کے ساتھ دشمنی بہت خطرناک ہے، لیکن اس کی دوستی مہلک ہے۔ اس لیے امریکہ کے ساتھ معاملات میں اپنی خودداری، خود اعتمادی کو قائم رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ واحد قابل عمل حل ہے۔ اگر موجودہ رنگا رنگ حکمران سمجھیں تو عمران خان صاحب نے امریکہ مخالف موقف اختیار کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہت ساری الجھنوں سے نکال دیا، بہت سارے معاملات سے نکال باہر کیے۔
اب اگر شہباز شریف کو امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑ جائیں یا اس کا ایسا موقع مل جائے تو عمران خان صاحب کا پیدا کردہ دباؤ ان کے بہت کام آئے گا، بہت ساری آسانیوں کا باعث بنے گا۔ کپتان کے بنائے گئے طریقہ کار سے کوئی بھی ملک پاکستان سے غیر حقیقی توقعات نہیں رکھے گا، بلکہ اپنے معاملات سلجھانے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے تعلقات پاکستان سے جوڑنے کو اولین ترجیح سمجھے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔